میرے زمانے میں کوئی اٹیک نہیں ہوتا تھا. میرے زمانے میں صرف انٹیلیجنس گیدرنگ میں امریکہ سے ہم مدد لیتے تھے اور وہ ٹارگٹ آئیڈنٹیفائی کرتے تھے, لیکن اس کے بعد ایئر فورس یا ہیلی کاپٹر یا ایس او ٹی ایف وہ ایکشن کرتے تھے, ہماری فورس ایکشن کرتی تھی. لیکن آپ کے زمانے میں بھی ڈرون اٹیکس ہوئے. جنرل صاحب آپ کے زمانے میں ڈرون اٹیک ہوا ہے. سب سے پہلے ایک بچے, آپ یاد کریں 2004 میں اس مدرسے پر اٹیک ہوا ہے جہاں پر بچے مارے گئے تھے, اور پھر اس کی فوٹیج آپ لوگوں نے ریلیز کروا کے بتایا تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا تھا اور کس طرح تیاری ہو رہی تھی اینڈ ویپنز کا استعمال ہو رہا تھا. پلیز ریفریش یور میموری. میں بتا رہا ہوں نا جیسمین, 9 ڈرون اٹیکس ہوئے تھے, اور یہ جو بچوں کا کہنا جو ہے, اس میں یہ آپ کے ٹیلی ویژن پہ پروگرامز ہوتے تھے جو بالکل یہ ایگزیجریٹڈ باتیں ہوتی تھیں, پولیٹیسائزڈ باتیں ہوتی تھیں. ادروائز جہاں بھی ڈرون اٹیک اس وقت ہوئے بھی ہیں تو وہ بالکل کوئی بچے کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے جس پہ میں بہت سختی سے میں امریکہ سے ٹیک اپ کرتا تھا کیس, لیکن ملیٹنٹس ضرور مارے جاتے تھے, یہ بھی مجھے معلوم ہے, لیکن صرف 9 ہوئے ہیں. دوسرا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ باہر کی ایجنسیز والے لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا 2008 سے پہلے مجھے کہیں کسی ٹیلی ویژن پہ اور کہیں اخبار میں, جیسمین آپ مجھے بتائیں یہ ورڈ بلیک واٹر کہیں لکھا ہوا, کسی نے بولا ہوا 2008 سے پہلے؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں آپ. تو لہٰذا یہ سارے یہ بعد کی باتیں ہیں اور میرے پہ ڈال رہے ہیں کہ نہیں میں نے الاؤ کیا تھا. اور اگر پھر بھی اگر میں نے الاؤ کیا بھی ہے, یہ آرگومنٹ اس لیے یہ فضول آرگومنٹ ہے. بھائی 4 سال سے آپ بند کر دیں جی, آپ نکال دیں سب کو, کیوں نہیں نکالیں آپ نے؟ تو یہ سب بکواس ہے, یہ جھوٹ ہے, کیونکہ یہ خود انہوں نے کیے ہیں ساری باتیں. انہوں نے خود شاید ڈرون اٹیکس الاؤ کیے, انہوں نے خود وہ انٹیلیجنس والوں کو آنے دیا, بلیک واٹر کو آنے دیا, میرے نام پہ ڈال کے, میرے کندھوں پہ ڈال کے. تو اب یہ اس کو کور کر رہے ہیں کہ جی میں نے کروایا. میں نے کچھ نہیں کروایا, انہوں نے خود نے کروایا, اور اگر میں نے کروایا ہوتا تو یہ بند کر دیتے. بند کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ نہیں, انہوں نے خود ہی نے اجازت دی ہوئی ہے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے, تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں, یہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے انٹرپول کو آپ کے ریڈ وارنٹس بھجوا دیے ہیں؟ پتہ ہے مجھے, پتہ ہے ہر آدمی, یہ جو رحمان ملک صاحب ٹی وی پہ آ کر بول رہے ہیں تو مجھے معلوم ہے. اوکے ٹھیک ہے. میں خالی آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ نے شاید ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو زیادہ پتہ ہے بہتر کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کون ہیں. تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ہاں, یہ پہلے تو یہ ریڈ وارنٹ ہی جو آپ نے کہا ہے, اب یہ دیکھ لیں جتنے دن سے انہوں نے کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے, وہ دیکھتے رہیں. آپ خود دیکھ رہی ہیں. آپ, میں تو یہاں گھوم پھر رہا ہوں ادھر, یہ آپ کے اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوا ہوں. انشاءاللہ لنڈن بھی جانے کا پروگرام ہے. ٹھیک. تو باقی رہا ابھی یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو زیادہ پتہ ہے بے نظیر کے قتل کے بارے میں, میں یہ نہیں کہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگین عوام کو ایک پولیٹیکل ایشو, پیپلز پارٹی کے جو جتنے لوگ ہیں, ان کے جیالے جو ہیں, ان کو خواہ میں دھوکہ دے کے ان کو مسلیڈ کر رہے ہیں میرے اوپر, کہ میرے اوپر کیس ہو رہا ہے, میرے اوپر. بھائی میرے اوپر کیا ہے کہ میری تو ذمہ داری نہیں ہے کوئی لیگل پوائنٹ آف ویو سے, کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے پریزیڈنٹ کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے سیکیورٹی دینے کی. لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہوں گا اصلی باتیں جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں. یعنی کیا؟ بے نظیر آئی ہیں وہاں, انہوں نے تقریر کی ہے, 2-3 گھنٹے سامنے رہی ہیں پبلک کے, ہاتھ ہلایا ہے, سب کچھ ہوا ہے, آئی ہیں, گاڑی میں جا کر بیٹھی ہیں, گاڑی کا ہیچ کھولا جاتا ہے اور وہ باہر آتی ہیں. نہ یہ کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ بھائی وہ کس نے انہیں کہا کہ وہ باہر نکلیں. ان کا موبائل ٹیلی فون جو ہے وہ غائب ہو گیا. کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ موبائل ٹیلی فون تو ڈھونڈو کس نے ان کو کہا, ایڈوائز دیا کہ باہر نکلیں. پوائنٹ نمبر 2, ان کے برابر میں ایک شہنشاہ نامی شخص بالکل روسٹرم کے ساتھ, اس ٹی وی کوریج اس میں بہت سی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں, وہ ایک آدمی عجیب و غریب ایکشنز کر رہا تھا, کبھی اوپر ہوتا تھا, کبھی نیچے ہو, کبھی گلے پہ ہاتھ لگاتا تھا. اب وہ آدمی کون تھا؟ اور اس کے بعد وہ کراچی میں بڑی ایک خفیہ طریقے سے وہ مارا گیا, وہ اسیسینیٹ ہو گیا اور مر گیا ہے, قتل ہو گیا. ناؤ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ کون آدمی تھا, کس نے اس کو مار دیا,
تو یہ سازش کیا ہو رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ گاڑی جو پچھلی گاڑی میں یہ رحمان ملک صاحب اور جناب یہ بابر اعوان صاحب یہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں اس گاڑی میں, اور اس کے جب بے نظیر کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تو یہ غائب ہو گئے وہاں سے, غائب ہو کر آصف زرداری صاحب کے پاس چلے گئے. یہ کیوں غائب ہوئے؟ یہ جو ایشوز, جو مین ایشوز ہیں جن پہ شک ہونا چاہیے, جن پہ آدمی کے دماغ میں شک شبات پیدا ہوتی ہیں, ان کو تو بند کر دیا ہے. یہ بند کرو. یہ دیکھو جی پریزیڈنٹ صاحب جو ہے انہوں نے سیکیورٹی نہیں دی. کیا پہلے تو رسپانسبلٹی ہی نہیں ہے, اور دوسری میں نے کہا سیکیورٹی بہت اچھی سیکیورٹی تھی کہ وہ پوری 2-2.5 گھنٹے گزار کے ایک بومب پروف گاڑی میں آ کر بیٹھ گئیں. وہ تو نکلی باہر, باقی اندر جو 4 بیٹھے ہوئے تھے, ناہید خان بھی بیٹھی ہوئی تھی, وہ تو سیف ہیں. یہ بھی اگر اندر بیٹھی ہوتی سیف تھی. وہ ساری کی ساری سیکیورٹی ان کی اپنی پرووائیڈڈ سیکیورٹی تھی. انہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی سیکیورٹی نہیں دی. انہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی گاڑیاں نہیں دی. انہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے ایڈیشنل پولیس ایسکارٹس نہیں دی, جو کہ ایز اے فارمر پرائم منسٹر ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو دی جائے. جسٹ ون تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو کوٹ, آپ ایڈ کر لیجئے گا. مارک سیگل جو ان کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی تھا, انہوں نے یہ لکھا ہے مشرف had threatened BBB with dire consequences if she returned to Pakistan to lead Pakistan People's Party in the upcoming election. اور جتنے بھی assassins تھے اور جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے اندر جو کنسپیریسی تھی اس کے اندر آپ ملوث تھے, اور سارے کے سارے وہ آفیشلز بھی ملوث تھے جو ان کی ڈیوٹی پہ تعینات تھے. ہاں یہ ساری بالکل جھوٹ اور بالکل من گھڑت باتیں ہیں. جس نے بھی یہ کہا کہ میں کبھی ایسی اس قسم کی تھریٹس کسی کو نہیں دیتا ہوں, اور نہ میری کبھی بے نظیر صاحبہ سے کبھی بات چیت ہوئی ہے. نیور. جب سے یہ ابو دھابی میں ان سے ملاقات کی تھی, وہ جو بات چیت ان سے ایک نیگوسیشن چل رہی تھی کہ وہ نہ آئیں اور ان پہ وہ NRO انفارچونیٹلی ہوا ہے, اس سے پہلے میری ان سے کبھی بات چیت نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا یہ کہنا, یہ سب یہ جو کتابوں میں لوگ ڈرامٹائز کرتے ہیں, سینسیشنلائز کرتے ہیں, چیزیں لکھ دیتے ہیں اٹھا کر, یہ بالکل نہیں ہوا ہے. میں اس کو کانٹرڈکٹ کرتا ہوں اور پوری زور سے. اور دوسری چیز وہی بات دوبارہ میں کہتا ہوں, آپ لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے, کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان رسپانسبلٹی ہے کسی کو وہ دینے کی؟ ابھی آپ بتائیں یہاں جو جتنی بھی کلنگز ہو رہی ہیں, ایک سیکنڈ, سلمان تاثیر صاحب مارے گئے جی, تو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل؟ کیس ہونا چاہیے ان کے اوپر جی. سیکیورٹی اچھی نہیں دی گئی انہیں, تو یہ کیا مطلب ہے بھائی؟ پریزیڈنٹ آف پاکستان نہیں, ایک حکومت پارلیمنٹری سسٹم ہے, چیف منسٹرز ہیں, پرائم منسٹر ہے, ہوم منسٹرز ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ رسپانسبل ہیں. اوکے جین صاحب, اگر وہ سارے کے سارے رسپانسبل ہیں, میں ایک چھوٹا سا اگر بریک لے لوں, وی ہیو جسٹ ون کوئک بریک اینڈ آئی ول کم بیک ٹو یو. اگر وہ سارے کے سارے رسپانسبل ہیں تو میرے ہی ایک آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کی اور صدر مملکت اب جو آصف علی زرداری صاحب ہیں, آپ کی اور ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں آفٹر دی اسیسینیشن آف بے نظیر بھٹو. وائی ڈڈ یو پیپل ناٹ ڈسکس, اور کیا پیپلز پارٹی نے آپ سے یہ ڈسکشنز کی, ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات ظاہر کیے, اس وقت اس پر کوئی بات چیت ہوئی یا نہیں؟ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. جین صاحب, بریک کے جانے سے پہلے میں اپنا ایک سوال جو آپ کے سامنے چھوڑ گئی تھی, اگر اس پہ آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہیں, بیکاز آلریڈی آپ مجھے اس بارے میں میرے انٹرویو میں بتا چکے ہیں, لیکن میں دوبارہ آپ سے پوچھ لیتی ہوں جسٹ ٹو ریفریش ایوری بڈیز میموری. آپ نے یہ پوچھا ہے کہ وہ میں ملتا رہا ہوں. یس, کوئی اتنا زیادہ بھی نہیں میں ملا, میرے خیال میں 2 دفعہ میں ملا, اور اس میں بالکل یہ انہوں نے ادھر بالکل یہ کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ جی وہ سیکیورٹی کے پرووائڈ کی گئی نہیں کی گئی, بالکل بات چیت نہیں ہوئی ہے. یہ تو بعد کی باتیں ہیں, یہ ایلیگیشنز وغیرہ. جب بھی میں کہتا ہوں یہ تو ایک پولیٹیکل ایک گیم ہو رہا ہے, ایک سیاست چمکائی جا رہی ہے, اپنے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ایک سیٹسفائی کرنا ہے, جیالوں کو سیٹسفائی کرنا ہے. اب بدقسمتی سے انہیں جھوٹ بول کر سیٹسفائی کیا جا رہا ہے.
اب وہ بیچارے ان کو سمجھ ہے نہیں، ان کو نہیں سمجھ کہ یہ بھائی جو سازش ہوئی ہے وہ تو آپ کے اندر ہی اگر ہے کوئی تو وہ تو اندر ہی، اسے دیکھیں. وہ موبائل ٹیلی فون کون لے گیا جس نے بے نظیر صاحبہ کو جو اوپر نکلوایا ہے ہیچ کے باہر؟ وہ کی ایلیمنٹ ہے، وہ کس نے کیا ہے؟ ہو از دا پرسن؟ موبائل ٹیلی فون کون چوری کر کے لے گیا؟ اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ پولیس نہیں تھی، ساری سیکیورٹی والے اسپیشل فورسز جو ہیں پولیس کی جو وہ لوگ تھے، لیکن ان کو ان لوگوں نے خود نے ہٹایا. اور انٹرنل سیکیورٹی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اپنے پیپلز پارٹی کے جیالے کریں گے. جبھی تو یہ شہنشاہ صاحب ادھر برابر کھڑے ہوئے تھے. کیا صحیح بات کیا ہے؟ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا. یہ ذرا میرے خیال سے اب بات آئی تھنک ونس اینڈ فار آل تھوڑی کلیئر ہو جانی چاہیے. آپ کھل کے بات کریں. آپ مجھے بتائیں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں کھل کے کوئی نہیں بات ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ کے خلاف ریڈ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں تو آپ اتنا تو بتا سکتے ہیں نا کہ آپ سسپیکٹ کرتے ہیں کہ کنسپیرسی ود ان پیپلز پارٹی تھی. دیکھیں میں ایسی چیز نہیں کہتا ہوں جیسے یہ لگے رہتے ہیں کہ اٹھا کر کسی کو سائیڈ لائن کر کے بتا رہے ہیں کہ جی پریزیڈنٹ نے وہ دھلوا دی، جیسے سڑک میں دھلواتا ہوں کہ ہاں جی ایس پی صاحب اب جائیں آپ سڑک دھو دیں اٹھا کر. اور بھائی یہ میں اس قسم کا پریزیڈنٹ نہیں ہوں جو ایس پی سے، میں تو آئی جی سے بھی بہت کم بات کرتا تھا. آئی جی سے بات کریں، یہ لیول ہوتا ہے. لیکن یہ اب یہ کہنا اگر کانسپریسی تھی، اگر انویسٹیگیشن کرنی ہے تو بالکل وہ جیسے میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں پوائنٹس، ان کی طرف جائیں اور ادھر دیکھیں کہ سازش تھی یا نہیں تھی. اب میں اٹل طریقے سے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہاں تھی یا نہیں تھی، میں نے انویسٹیگیشن نہیں کی ہوئی ہے. میں اگر ہوتا تو میں ان لائنز پہ انویسٹیگیشن کرواتا، ورنہ تو نہیں کرنی چاہیے. مجھے یہ معلوم ہے کہ بیت اللہ مسعود کے لوگوں نے یہ ایک پلاننگ کے مطابق یہ کلنگ کی ہے، اسیسینیشن کی ہے انفارچونیٹلی، یہ مجھے معلوم ہے. لیکن اس میں اگر سازش کا کوئی اینگل ہے تو میں نے 3 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان پہ جائیں، ادھر انویسٹیگیشن کریں. اچھا جنرل صاحب، اگر یہی حکومت رہتی ہے تو وزیر اعظم جو ہیں وہ ڈیووس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر آپ پاکستان لینڈ کریں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا. Are you ready to face the courts? ہاں آف کورس، یس آئی ول. آئی ہیو ٹو فیس دا کورٹس. یہ کیسز، یہ سارے یہ کوکڈ اپ کیسز، پولیٹیسائز کیسز، اور یہ جوڈیشل ایکٹیویزم اگر یہ ہونی ہے کہ مجھے اریسٹ کر کے بند کیا جائے، موو نہ کرنے دیا جائے، تو یہ میں فیس کرنے کو تیار ہوں. دیکھتے ہیں ذرا کیا ہوتا ہے. لیکن ایک ماحول بنے، اور ماحول کو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ٹائم پہ آئیں گے تاکہ دیکھتے ہیں یہ کیا اریسٹ کرتے ہیں، کیسے اریسٹ کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں. مجھے امید ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم نہیں ہوگی، اتنی میں جوڈیشری سے امید رکھتا ہوں. جنرل صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے کہا اکبر برقتی واز ناٹ مرڈرڈ، ہی کمیٹڈ سوئسائڈ. یہ کیا بات تھی؟ آئی پریزیوم سو، کیونکہ میں نے ایک پروف دیا جو حقائق کو لیں. وہی ہر آدمی جو ہے بیٹھا ہوا ڈسٹارٹ کر کے سچ کو جھوٹ بنا دیتا ہے، جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے. اور بھائی وہ مارے کیسے گئے پہلے تو یہ دیکھیں نا. غار کے اندر ہیں. اب کیوں گئے غار کے اندر؟ خود گولیاں چلا رہے ہیں فرنٹیئر کور سے، خانہ جنگی خود سٹارٹ کی، راکٹ مار رہے ہیں، سوئی پلانٹ پہ 500 راکٹ مار رہے ہیں، بجلی اور گیس پائپ لائن اڑا رہے ہیں، پھر ان کے اپنی گیرزن کے اوپر راکٹ اور گولیاں مار رہے ہیں، ایف سی کے گیرزن، فرنٹیئر کور کے. تو ظاہر ہے خانہ جنگی ہوئی جس سے یہ خود ہی اپنے لوگوں کے ساتھ لے کر پہاڑوں میں نکل گئے اور ادھر جنگ کرنے لگے فرنٹیئر کور کے ساتھ. اس میں یہ گھیرے میں آئے غار کے اندر. اب جب غار کے اندر ہیں اس میں 4 آفیسر اندر جاتے ہیں. اب میری ملٹری نالج کام میں آتی ہے. میری ملٹری نالج کیا کہتی ہے؟ کوئی آفیسر راکٹ لانچر لے کر نہیں چلتا ہے. وہ ایک جوان، ایک سیکشن میں ایک بندہ ہوتا ہے جو راکٹ لانچر اٹھاتا ہے. 10 آدمیوں میں ایک آدمی راکٹ لانچر لے کر چلتا ہے.